میرے ابا بہت اچھے مزاج کے حامل تھے، میری ہر بات نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرتے تھے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن انجانے کیا ہو گیا تھا کہ خالہ ہمارے گھر آتی اور جب اماں کاموں میں لگی ہوتی تو ابا کو اشارہ کر کے کمرے میں لے جاتی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی لیکن اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالہ کمرے سے نکلتی تو رو رہی ہوتی اور ابا خود بھی پریشان نظر آنے لگے تھے۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالہ آخر ابا کو کیوں اشارے کرتی ہے، میں سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا تھا۔ خالہ اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگی تھی اور جب خالہ آتی تھی اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی تھی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جب بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تو کیا ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے؟ کیا خالہ یہ سب اس لیے کر رہی تھی کہ ابا اماں کو طلاق دے کر ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے میرے دل میں خالہ کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے اماں کو دکھاؤں گی۔ اماں بہت غصے والی تھی لیکن وہ ابا سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس عمر میں بھی وہ ابا کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتی تھی۔ اگر میں اماں کو خالہ اور ابا کا بتاتی تو وہ مجھے ہی مار کر ادموا کر دیتی۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالہ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر خالہ کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو وہ ابا کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتی تھی؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلی رہنے لگی تھی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن اماں ایک نہ مانی تھی۔ اماں تو کیوں ابا کے آتے ہی ذرا سی بات پر ان سے جھگڑا کرنے لگتی ہے؟ اگر ایسا ہی رہا تو ابا تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گا اور تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ میں نے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا اور اس نے میری طرف دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں میں میرے بال جکڑے تھے اور بولی تھی، تم بدبخت کہیں کی اپنی ہی ماں پر سوتل لا کر بٹھانے کی بات کر رہی ہے۔ تو جانتی ہے نا میں تیرے باپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، پھر بھی تو نے الفاظ اپنی زبان پر لائے کیسے؟ خبردار اگر تو نے آج کے بعد ایسا ویسا کچھ بھی سوچا یا کہا تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں نے مجھے غصے سے کہتے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ میری سوچ کے مطابق اماں تو کوئی بھی بات سننے کو تیار بھی نہ تھی، تو ایسے میں کیسے وہ میری خالہ والی بات کا یقین کر لیتی؟ اماں نے مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا، یعنی جو کچھ بھی تھا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے دوبارہ سے ابا اور خالہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالہ روز اسی وقت آتی تھی جس وقت اماں باورچی خانے میں مصروف ہوتی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب خالہ کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالہ شادی والے دن ہی ابا سے شادی کا مطالبہ کر دے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کی ناکامی تھی اور ابا 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالہ ابا کو اشارہ کر رہی تو میں اسے گور کر دیکھنے لگی، میری توجہ خود پر محسوس کرتے۔ خالہ پھیکا سا مسکرا پڑی تھی، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے تھے۔ میں خالہ کو شعلہ بار نظروں سے گور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالہ بکھلا گئی تھی اور اس دن کمرے میں جانے کے بجائے جلدی سے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے شکر کیا تھا خالہ سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ بالآخر ابا ہی رات 11 بجے گھر سے نکل گیا اور اس کے نکلتے ہی اماں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اماں کو جو کمرے میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے خول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن اماں اپنی ضد کی پکی تھی، اس نے دروازہ نہ کھولا۔ ویسے بھی کافی دنوں سے اماں کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔
ڈاکٹر نے اس کی وجہ زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ اماں دوائی کھاتی تو اس کی طبیعت بہتر رہتی تھی۔ میں اس لیے پریشان ہو چکی تھی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی اماں نے دروازہ نہ کھولا تو میں چلا کر اماں کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی تھی۔ اماں تجھے میری قسم، دروازہ کھول دے، ابا واپس آ گیا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، اب وہ تو اس سے کبھی نہیں لڑے گا۔ لیکن میری باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ مجھے اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور باہر جا کر اپنے پڑوس والی آنٹی کو بلا لائی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر دروازے پر جب زوردار 4 سے 5 ضربیں لگوائیں تو دروازہ کھل گیا۔ لیکن میری قسمت، میری اماں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اماں نے ابا اور خالہ کی وجہ سے ذہنی اذیت سہتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ میں اماں کے بے جان جسم سے لپٹ کر بہت روئی تھی، لیکن وہ اس جہان سے جا چکی تھی اور جہاں وہ گئی تھی اس جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اماں کی تدفین کب ہوئی، کیسے ہوئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، لیکن اماں کی موت کے 2 دن بعد سے ہی خالہ کا ایک بار پھر سے ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ اماں کی طبیعت سے واقف تھے، اس لیے کسی نے اماں کی موت کو عجیب نہ جانا تھا، لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی اور میں سچ سے واقف تھی۔ میری ماں کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا اور وہ کوئی نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا، جس کے ساتھ اس سازش میں خالہ بھی شامل تھی۔ پہلے تو مجھے صرف خالہ سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب مجھے ابا کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہ کرتا تھا۔ میں دن بدن ابا سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ابا مجھے لاکھ بلاتا، میری پسندیدہ چیزیں لے کر آتا، لیکن میں اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ وہ دونوں میری اماں کے قاتل تھے۔ ابا اور خالہ کی اشارے بازی ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، اور اس جمعہ خالہ کا نکاح تھا۔ مجھے سب ایک ڈرامہ ہی لگ رہا تھا، لیکن جمعہ کو واقعی خالہ کا نکاح کسی انور نامی شخص سے ہوا۔ مجھ پر حسرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ابا اور خالہ اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اب ان کا راستہ صاف تھا، پھر کیوں خالہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا؟ کیا وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا؟ میں اب تک اپنے ہی ابا کو غلط سمجھتی رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر ابا اور خالہ کے بیچ کچھ ہوتا تو اب تک وہ دونوں نکاح کر چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہی تھا، مجھے وہ سب غلط فہمی ہی ہوئی تھی۔ لیکن اگر ابا اور خالہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر وہ دونوں اشارہ بازی کرنے کے بعد کمرے میں جا کر کون سی خفیہ گفتگو کرتے تھے، اور یہ سب اماں کے جانے کے بعد بھی جاری تھا۔ کیا ابا اور خالہ کے ناجائز تعلقات تھے؟ اور اگر تھے بھی تو وہ دونوں کیوں شادی نہیں کر رہے تھے؟ 1 مہینے بعد خالہ کی رخصتی ہونے والی تھی۔ اگلے روز خالہ پھر سے ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں جو باورچی خانے میں کھڑی تھی فوراً سے باہر آ گئی تھی۔ ارے خالہ، مہینے بعد آپ کی رخصتی ہے اور آپ یہاں وہاں گھومتی پھر رہی ہیں، آپ کو چاہیے جا کر کچھ خریداری وغیرہ کرے، اپنے جہیز کا سامان وغیرہ اپنی پسند سے لیں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالہ کو کہا تھا۔ جواباً وہ کچھ دیر بالکل خاموش ہو گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی خالہ سے نظریں نہیں چرائی تھی، کھوٹ ان کے دل میں تھا تو نظریں میں کیوں چراتی؟ ارے میں تو یہاں تمہارے لیے ہی آتی ہوں۔ بہت برا ہوا، باجی کو ایسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، ان کو تمہارے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں باجی نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا۔ وہ چہرے پر افسردگی دکھاتے ہوئے افسوس کرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ابا کے کمرے کی طرف جانے لگی تو میں بے ساختہ بول اٹھی تھی، خالہ آپ تو مجھ سے ملنے آئی تھی نا، تو ابا کے کمرے کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ وہ اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر آپ کو سکون نہیں آیا، جو اب نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئی ہیں۔ میری باتیں سن کر خالہ کے جاتے قدم رکے تھے۔ اس نے آنکھوں میں تغیر سمیٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ جب بولی تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ میں تو تمہارے ابا کا حال پوچھنے جا رہی تھی، باجی کے جانے سے کافی اداس ہو گئے ہیں، اس لیے میں حیران تھی۔ خالہ نے میری اتنی بڑی بات پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ ابا کی طبیعت کا بہانہ لگا کر ان کے کمرے میں جانے لگی تھی۔ تو آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں؟ آپ بیٹھے، میں ابا کو یہیں بلوا لیتی ہوں۔
ویسے بھی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ ابا جب باہر آئے تو کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ ابا کو دیکھتے خالہ کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا، وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ ابا کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ ان کو اماں کے جانے کا بھی کوئی غم ہے، بلکہ وہ تو خوش تھے۔ مجھے ابا اور خالہ کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگر پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہ کیا، اور اگر نکاح کسی اور سے بھی کر لیا تھا تو یوں چھپ کر اشارے بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر کیا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو میں نے ان کو روک لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی میں ان کو روز نہیں روک سکتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا اماں کے سامنے نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا تھا، لیکن میں کسی طور پر کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور نہ ہی مجھے کچھ پتا چل سکا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک فون تک چھپا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں اتنے آہستہ باتیں کر رہے تھے کہ میں اگر پاس کھڑی ہوتی تو بھی سنائی نہ دیتا۔ فون تو پھر دور پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی باتوں کے درمیان ان کے چہرے پر پہلے دکھ بھرے اثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں ناسمجھی سے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا، مگر ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا اخذ کر سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالہ نے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالہ اور ابا کا راز پتا کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے، بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تھا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا تھا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی، اور اس روز خالہ کی رخصتی تھی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالہ کی رخصتی سے ابا بھی ایک سائیڈ پر بیٹھ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ابا کا نکاح بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، اگر خالہ کا نکاح منور سے ہو چکا تھا تو ابا نے کس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں ان سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالہ میری طرف آئی تھی اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئی تھی۔ میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے۔ خالہ یہ آخری الفاظ کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے مزید سوچوں کے بھنور میں تنخواہ چھوڑ گئی تھی۔ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے؟ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ اماں کی موت کا مجھے غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کی مستحق تھی؟ لیکن آخر اس نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو اماں کی موت کے کچھ ہی وقت بعد ابا دوبارہ سے اپنی دنیا بسا چکا تھا۔ اس کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھا تھا۔ مجھے ابا سے تو خالہ سے بھی زیادہ نفرت محسوس ہوئی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں دلہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ابا ابھی بھی باہر تھا، مہمانوں کو رخصت کرنے میں مصروف تھا۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس عورت سے جا کر سوال جواب کر سکوں، آخر کیوں وہ ایسے مرد کی زندگی میں گھس آئی تھی جس کی ایک جوان بیٹی تھی، اور اس کی بیوی کی موت کو بھی ابھی کم ہی وقت گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میرے ابا اور خالہ نے میری اماں کے ساتھ وہ سب کیا تھا، جس کے چلتے اماں نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بستر پر آرام سے بیٹھی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جگہ میری اماں کی تھی جہاں وہ آج بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری ہی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا بلکہ وہ اماں ہی تھی۔ میں گو کی کیفیت میں گری، ان کو دیکھتی رہی، میری آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ میں بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اماں، مجھے لگا تو مر گئی ہے۔ یہ سب اماں ابا نے کیا تھا، وہی دھوکے باز ہے، اور اس سب میں خالہ ابا کے ساتھ شامل تھی۔ میں نے تجھے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن تو نے میری بات نہ مانی تھی۔ لیکن دیکھ اماں، اب تو تجھے پتہ چل گیا ہے نا، چل ہم یہاں سے دور چلتے ہیں، ورنہ ابا پھر سے تجھے بیمار کر دے گا۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں تو چل میرے ساتھ۔ میں اس کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ تب ہی ابا کمرے میں داخل ہوا تھا اور مجھے یوں اماں کے گلے لگے دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا
अब्बा मेरे सामने आकर खड़ा हो चुका था। अम्मा भी अपनी जगह से उठ चुकी थी और मुझे पानी का गिलास पकड़ाया था, जिसे पीने के बाद अब्बा और अम्मा ने आपस में नजरों का तबादला किया और अम्मा बोलना शुरू हुई थी, मैं तेरी माँ माइदा नहीं बल्कि साइदा हूँ, माइदा की जुड़वा बहन। और मैं तेरे अब्बा बचपन से एक दूसरे से मनसूब थे, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी माइदा को तेरे अब्बा से मोहब्बत हो गई थी। और इसी मोहब्बत में वो इतनी अंधी हो गई कि अपनी ही सगी बहन के खिलाफ साजिश करके मुझे एक हादसे में मरा हुआ साबित करवाकर सबको ये कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और 1 साल बाद खुद तेरे अब्बा से शादी कर ली। मुझे इसने पुरानी नुकरानी के हवाले कर दिया था, जो मुझे ऐसी दवाई देती कि मैं खुद से बेगाना रहती। इसके बाद इसके बेटे और शोहर का कत्ल हो गया तो इसको मेरी हालत पर रहम आ गया। इसे लगा ये सब इसके साथ इसलिए हुआ है कि इसने मुझे कैद किया हुआ था। इसी ने तेरे अब्बा और खाला को ये सब बताया था। वो दोनों तेरी अम्मा को उकसाया था। इसने अपना सच कबूल कर लिया था, लेकिन इससे पहले इसका सच सबके सामने आता इसने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठा लिया। खाला साइदा की बातें सुनकर मुझे अम्मा की सोच पर अफसोस हुआ था, लेकिन मैं इससे नफरत नहीं कर पाई थी। वो मेरी माँ थी, मैं कैसे इससे नफरत कर सकती थी। शायद यही सब इसकी नफसियाती हालत की वजह थी कि अपनी बहन को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद हराम मौत को गले लगा गई थी। वो अना की पक्की अपनी इस दुनिया में बरकरार इज्जत का बरब रखने के लिए हराम मौत मरकर अपनी आखिरत को खराब कर गई थी। इसके बाद से मैंने खाला साइदा को सच्चे दिल से माँ तस्लीम किया था और इसने मुझे माँ बनकर दिखाया भी था। आज इसके 2 बेटे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, हम सब अपनी जिंदगी में खुश हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ अगर अम्मा अपनी किस्मत को मानकर सब्र करती तो शायद आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। मुझे अपनी सोच पर बाद में काफी अफसोस हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत गलत सोचा था। हमेशा पहले सच का पता लगाना चाहिए, इसके बाद किसी की जात पर कोई फैसला लेना चाहिए, वरना बाद में हम खुद आईने में देखने के काबिल भी नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है, मेरी अम्मा ने अपनी जिद को मोहब्बत समझते हुए जो कुछ अपनी सगी बहन के साथ किया वो सही था? क्या अम्मा का अंजाम यही होना चाहिए था या खुदकुशी करके अम्मा ने सही किया था वो इसकी मुस्तहिक थी?